الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد الحمد والثناء، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سیرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محمود سبحانی پر جا رہی ہے. دعا ہے رب کائنات آپ کے ذکر خیر کے تصدق رب تعالی کے مقرب لوگوں شامل فرمائے، کی غلامی نصیب فرمائے. گزشتہ جماعت المبارک کو آپ کے والد اور کریم حضرت ابو صالح جو تربیت اس پر جاری تھی.
کس طرح سے انہوں نے ایک بغیر اجازت کے پھل کھانے سے مشقتیں اٹھائی، 12 سال تک صرف ایک پھل کھانے کی معافی طلب کرنے پر 12 سال تک خدمت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ میرا وقت قیمتی نہیں ہے، میری بخشش ہو گئی تو یہ سب سے بڑی قیمت ہو گئی۔ اور پھر جو دوسری شرط رکھی، عبداللہ سومیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری بیٹی سے نکاح کریں، وہ بھی عظیم اللہ کے ولی، ان کی تربیت پانے والی بیٹی بھی عظیم تر تھی، جن کے بدن سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تشریف لانا تھے۔ ادھر آپ کے والد کریم کا عالم یہ کہ خواہش تھی جو لقمہ حلق سے اتر جائے وہ حلال کا ہو، اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، اور بھول کر اگر بھوک کی شدت کے باعث کھا بھی بیٹھے تو 12 سال تک اس کی معافی طلب کرنے کی خاطر خدمت کی۔ اور ماں کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، اے ابو صالح، جس بیٹی کو آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، آنکھوں کی بصیرت نہیں ہے، کانوں کی سماعت نہیں ہے، جب شادی ہوئی یکسر معاملات الٹ دیکھے، اپنے سسر جی کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور آپ کے فرمان اور آپ کی بیٹی کی حیات یکسر بدل دیکھی، تبدیل تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی نے کبھی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ ایک والد کی تربیت تھی۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے تبدیلی لانی ہے۔ وہ کردار، وہ ان کی گفتگو، وہ جو اپنی زندگی کے پورے خلاصے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ خلاصہ کیا ہے اسی کو ہم نے اپنانا ہوتا ہے، اور یہی اللہ کے ولیوں کی برکت ہے۔ ان آنکھوں سے میری بیٹی نے کبھی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کانوں کی سماعت اس وجہ سے کہا کہ نہیں ہے، کسی غیر شرعی چیزوں کو انہوں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ ہاتھوں سے اور پاؤں سے اپاہج اس وجہ سے کہا، ان ہاتھوں نے کبھی غیر محرم کو نہیں چھوا، ان پاؤں نے کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں دیکھا۔ خلاصہ کیا تھا؟ فرمایا ایسی بیٹی عطا کر رہا ہوں جو سراپائے خدا کی رحمت بن کے آئی ہے تیرے گھر، جس کی تربیت میں
ہیں کہ جن کی گود سے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو مبعوث فرمانا ہے، پیدا فرمانا ہے۔ باپ بھی کمال درجے کی حکمت رکھنے والا، ماں بھی کمال درجے کی ولایت رکھنے والی۔ جب یہ دونوں ولی کامل ملے تو اللہ نے ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ اللہ نے ایک ایسی ہستی کو اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے بعد میں آ کر یہ فرمانا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ دونوں ہستیاں جب ملی تو عالم یہ تھا کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، آپ سن 570 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ یہ وہ عمر تھی، ایک روایت میں بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قریش کی عورتیں، صرف قریش کی عورتیں اس عمر میں بچہ ان سے توقع ہوتی ہے کہ وہ پیدا کریں گی، اور 50 سال کی عمر میں عرب کی عورتوں پر توقع ہوتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کریں گی۔ باقی عورتیں اس عمر میں آ کر بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہیں، اور آپ 60 سال کی عمر کی تھی جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی آپ ہی کی برکت تھی کہ جس عمر میں مائیں بچہ پیدا بھی نہیں کرتی، آپ اس عمر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یکم رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے تو ماں نے چاہا کہ بچے کو دودھ پلاؤں، اس بچے نے دودھ نہیں پیا۔ صبح سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک یہ بچہ بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، دودھ نہیں پیتا تھا۔ افطاری کے بعد جب ماں اسے دودھ پلانا چاہتی تو تب یہ جا کر دودھ پی لیتے۔ عالم یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا، طلوع ہونے والا ہوتا، اگر لوگ شک میں بھی ہوتے تو آ کر آپ کی والدہ ماجدہ سے پوچھتے کہ آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا؟ فرماتی ہاں پیا، تو سمجھ جاتے کہ آج روزہ نہیں ہے، نہیں پیا تو آج سمجھتے تھے روزہ ہے۔ ان کی جب ولادت ہوئی تو گھر کے اندر فاقے تھے، تبھی تو آپ کے والد کریم بھوک اور پیاس کی شدت کے باعث دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی چیز دیکھ رہے تھے، کچھ کھانے کو مل جائے جس سے میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ تبھی تو وہ سیب ملا تھا جسے اٹھا کر بھوک کی شدت کے باعث یہ بھی محسوس نہ کر سکے یہ میرا اپنا تو نہیں ہے، میں اسے کیوں کھا رہا ہوں۔ جب آپ پیدا ہوئے اسی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا محبوب، میرے رب کا محبوب تیرے گھر میں تشریف لا رہا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت ابتدائی طور پر والد کریم نے فرمائی، پھر ماں کے حوالے ہوئے۔ ماں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد روانہ کر دوں۔ بغداد کی سرزمین اس وقت علوم و فنون کی جگہ سمجھی جا رہی تھی، بڑے صوفیاء بزرگان دین اس وقت اس مقام پر موجود تھے، تو آپ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کی تعلیم و تربیت روحانی ہو یا ظاہری ہو، ہر لحاظ سے پاک کمال ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا جو بغداد کی طرف جا رہا تھا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ ہی شامل فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے، ان بزرگوں کے ایک تو ذکر سے ہمیں برکت ملتی ہے، دوسرا ان کے ذکر سے ہمیں فکر بھی ملتی ہے
کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کی اور ہم کس مقام پہ جا رہے ہیں، وہ لیول کیا تھا، ہمارا لیول کیا ہے۔ روانہ فرمانے لگی جو ترکے میں 80 دینار آپ کے والد کریم نے چھوڑے، 40 دینار آپ کی ماں نے اس مقام پر سی دیے، بغل کے نیچے سی دیے۔ فرمایا یہ 40 دینار تیرے اور 40 دینار تیرے بھائی کے ہیں۔ روانہ فرمایا جب یہ قافلہ تھوڑا سا دور پہنچا تو آگے جنگل کا راستہ گزرنا تھا، وہاں جب پہنچے تو ایک ڈاکو کا قافلہ جو 60 لوگوں پر مشتمل تھا انہوں نے آ کر گھیر لیا اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا بچے کو، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے اصرار نہیں کیا، بس پوچھا ہے مجھ سے آ کر کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا؟ 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ یہ گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے بچہ، چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، وہ بھی چلا گیا۔ جب سارا قافلہ لوٹ لیا گیا تو ان کا سردار ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا تھا جہاں پر وہ مال چوری کا مال تقسیم کرنے لگا۔ تو سب سے پہلے پوچھا قافلے میں کوئی بچ تو نہیں گیا جس کو نہ چیک کیا گیا ہو، لوٹا نہ گیا ہو؟ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آج تک ہم سب کا مذاق بناتے آئے، آج ایک بچے نے بھی ہمارا مذاق بنا لیا۔ ایک دوسرا سب شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی وہی کہا حضور سب کو لوٹا ہے، ہر ایک کے مال کو چھین چکے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں بچا، مگر خدا کی عزت کی قسم جب سے یہاں آئے لوگوں کا مذاق بناتے رہے، آج ایک چھوٹے سے بچے نے ہمارا مذاق بنایا ہے، وہی بچہ رہ گیا جسے چیک نہیں کیا گیا۔ پوچھا اس نے کیا کہا جب ہم نے پوچھا تو بتایا اس بچے نے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا یہ بچہ ہم سے مذاق کرنے لگا، کہا اسے بلاؤ تو صحیح، اس کے مذاق کو تو دیکھیں۔ بچہ بلایا گیا، وہ حقیقتاً بچہ نہیں تھا، وہ تو ان کو بچے سمجھ رہے تھے، حقیقتاً تو وہ ان کی ہدایت بن کے آئے تھے۔ وہ جو سالوں سے کافروں کو لوٹتے آ رہے تھے، رب سے بیگانہ بیٹھے تھے، ان کا سرمایہ سمجھ رہے تھے یہی ڈاکو زمین ہے، انہیں آج پتا چلنا تھا کوئی راہ خدا پر چلنے والا بھی آیا ہے۔ کہنے لگا ڈاکو کا سردار آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا 40 دینار ہیں؟ کدھر ہیں؟ فرمایا یہاں میری ماں نے سی کے دیے تھے۔ جب کھولا تو 40,000 دینار زمین پر گرے۔ اس نے کہا بیٹا ایک بات تو بتاؤ، اس مقام پر آپ دیکھ رہے ہو سب سے مال کو چھینا گیا، وہ سب اس اپنے مال سے محروم ہو چکے ہیں، یہاں سب کی کوشش تھی کہ چھپا لیا جائے اور ہماری کوشش تھی کہ چھپے ہوئے مال کو بھی نکال دیا۔ جب سب قافلہ لوٹا جا رہا تھا تو تجھے تو چاہیے تھا اس چھپے ہوئے مال کو چھپا لیتے، ظاہر کیوں کیا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو تجھے مجبور کر رہی تھی اس مال کو ظاہر کرنے پر؟ فرمانے لگے جب گھر سے نکلا تھا ماں کا فرمان یاد آیا، مجھے وہ مجبور کر رہی تھی جو ماں کا فرمان وعدہ تھا۔ کیا؟ جب گھر سے نکلا میری ماں نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ امتحان کی پہلی سیڑھی آ گئی تھی، زندگی گزارنا دور کی بات تھی، یہ پہلا مقام تھا ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کا۔ تبھی تو میں نے عرض کیا تھا ان لوگوں سے، فرمایا انہوں نے پوچھا کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا؟ 40 دینار ہیں۔ انہوں نے بچہ سمجھ کر انہوں نے سمجھا کہ میں مذاق بنا رہا ہوں ان کا، حقیقتاً مذاق نہیں کر رہا تھا، ماں سے کیے وعدے کو نبھا رہا۔ ڈاکو کی چیخ نکلی، رونے لگا، کہا تو چھوٹا سا بچہ ہو کر ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑ سکا، میری زندگی گزر گئی اس مقام پر بیٹھ کر لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے میں،
میں خدا سے بھی وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھے الہ جانوں گا، تیری بندگی کروں گا، مگر میں اس خدا کے وعدے کو بھلا بیٹھا، اس کے کیے ہوئے وعدے کو ہمیشہ توڑتا آیا ہوں۔ میں کتنا بد نصیب نکلا، میں نے زندگی خدا کی نافرمانی میں گزاری، تو بچہ ہو کر ماں کی ایک بار بھی نافرمانی نہ کر سکا، تو بچہ نہیں ہے۔ آؤ آج میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرا دے، اس دھندے سے میں ہمیشہ کی نجات چاہتا ہوں۔ وہ در حقیقت تو 10-12 سال کا بچہ تھا، مگر اس کے کام دیکھیں جو عرصہ دراز سے 60 لوگوں پر مشتمل وہ قافلہ، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو لوٹ لو۔ راہ خدا میں چلنے والے بھی ہوں گے، اللہ کی بندگی کرنے والے بھی ہوں گے، میرے رب کا تو فرمان تھا لوگوں کی حفاظت کرو، اور یہ کہتا ہے میں لوگوں کو لوٹنے لگا رہا۔ ہاتھ پر بیعت کی، جب ہاتھ پر بیعت کر چکے، توبہ کی، فرمانے لگے اپنے قافلے والوں سے، فرمایا آج سے تمہارا اور ہمارا راستہ جدا جدا۔ سب قافلے والے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور جب لوگوں کو لوٹا کرتے تھے تو آپ ہمارے سردار سے آج خود لٹ گئے ہیں تو ہمیں جدا کرتے ہیں، لوٹنے میں بھی آپ ہمارے سردار سے آج لٹ گئے ہیں تو ابھی ہمارے سردار ہی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ان کے ہاتھ پر بیعت کرائیں، جس طرح لوگوں کو لوٹا کرتے تھے آج خود سب مل کے لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ سارا قافلہ ایک بچے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور اب خدا کی بندگی کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر ایسا معیار ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، حرام کی روزی نہ کمانا، بلکہ آج کل معیار سب بدل گئے، بیٹا آج تو پیسے کم کما کے لایا ہے، بیٹا جھوٹ بولے، فراڈ کرے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر سے کچھ آتا غلام لاتے تو اس کے بارے میں تصدیق کرتے، فرماتے بیٹا یہ کہاں سے لائے، ذرائع دیکھتے، جب حلال کا پتہ چل جاتا، یقین ہو جاتا یہ رزق حلال ہے تو تناول فرماتے۔ ایک دن آپ بھوکے بیٹھے تھے، بھوک کی شدت تھی، غلام آیا، عمدہ کھانا لے کر آیا، آپ نے ایک لقمہ لیا، جب لقمہ کھا بیٹھے تو پھر خیال آیا تصدیق تو نہیں تھی، پوچھا کہ یہ لقمہ کہاں سے، یہ کھانا کہاں سے لائے تھے؟ اس نے کہا راستے سے گزر رہا تھا، ایک شادی تھی، وہاں پر کچھ شرائط لگی ہوئی تھی، میں نے وہ شرط دی تھی تو کہا تجھے کھانا کھلاتے، تو میں نے چاہا کہ میں خود کھاؤں کیوں نہ اپنے آقا کو کھلا دوں، کھانا شادی کا تھا، عمدہ کھانا تھا تو اس وجہ سے لایا۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم مجھے بھوک نے یہ لقمہ اتار دیا۔ اپنے منہ میں انگلیاں مارتے رہے، راوی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم الٹیاں کرتے رہے، طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت بگڑ نہ جائے۔ یہ تو ایک لقمہ کھا بیٹھے اس بنا پر کہ میں نے تصدیق نہیں کی۔ اور ہم خود بچوں کو جب تربیت یہ کریں بیٹا مال کم کما کے لائے تو پھر بیٹے کی خواہش ہوگی حلال ہو یا حرام ہو، والدین کو تو خوش کرنا ہے، پھر جب وہی مال ہمارا کمایا ہوا وہ چاہے بےایمانی کرے، جھوٹ سے کمائیں، رزق حلال کی تمیز کیے بغیر کمائیں، لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالیں، جب وہ کما کے میں مال و دولت کی بلڈنگیں بنا لوں گا، میں جاؤں گا میرے بعد میں آنے والے ان کے مزے کریں گے، ان کا جو مال و غنیمت جو لوگوں کے میں نے مال پر ڈاکہ ڈال کے کمایا تھا ان کا جواب مجھے دینا ہوگا۔ تو کیوں نہ ایک لقمہ کماؤں رزق حلال کا ہو، جس کے بارے میں حساب ہو تو پرسکون ہو کر میں جواب دے سکوں۔ اپنی اولادوں کی ہم ایسی فکر کریں، ایسی تربیت کریں، تو یہ بزرگوں کے ذکر سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے انہی کا اثر ہماری ذات پر نظر آنا چاہیے۔ یہی اصل میں اللہ کے بزرگوں کی تعلیمات ہے۔
دعا گو ہوں رب کائنات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق کے رفیق نصیب فرمائے. وما علیہ